جب میرا حسین فاطمہ کا چین، جب میرا حسین فاطمہ کا چین پشت راہوار سے خاک پر گرا، خنجر قریب جانو قاتل قریب ہے، خنجر قریب جانو قاتل قریب ہے، آج امتحان صبر حسین غریب ہے، خنجر قریب جانو قاتل قریب ہے، جہاں سے قریب پر میرے پروردگار دے، عاشق کا اپنے ریگ تپاں پر قرار دیکھ، میرا یقین دیکھ، میرا اعتبار دیکھ، میں کتنا مطمئن ہوں ادھر ایک بار دیکھ، جانو قاتل قریب ہے، آج امتحان صبر حسین غریب ہے، پیاسا ہوں 3 روز کا زخموں سے چور ہوں، یا رب گواہ رہیو کہ میں بے قصور ہوں، 6 ماہ ہو گئے کہ وطن سے بھی دور ہوں، اب تیری بارگاہ میں تیرے حضور ہوں، خنجر قریب جانو قاتل قریب ہے، آج امتحان صبر حسین غریب ہے، ایک قلب ناتواں پہ 72 کا داغ ہے، 18 سال کے علی اکبر کا داغ ہے، بازو بریدہ شیر کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، Hussein,
حسین اے حر کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین، بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین، اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا، اے حر حسین مل گئے، رب تجھ کو مل گیا، کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اسے، تو نہیں ملا جسے، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، یہ بس حسین کی عطا، یہ بس حسین کا جگر، حسین کا جگر، جو کہہ دیا وہ معتبر، جو دے دیا تو سارا گھر، جو دے دیا تو سارا گھر، کرم حسین کا کرم کسی پہ ہو گیا اگر، ملے کسی کو بالوں پر کسی کو مل گئے پسر، حر بنا دیا حر بنا دیا اسے جو ایک بار مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آدم کی پوری نسل پہ احسان کون تھا، جس پر خدا کو ناز وہ انسان کون تھا، کنبے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا، نوک سنا پہ قاری قرآن کون تھا، اے کربلا بتا تیرا مہمان کون تھا، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، بس حسین تھا بس حسین تھا جسے یہ اختیار مل گیا، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، بدلا ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے، ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلا، یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے، بس یا حسین بس یا حسین بس یا حسین، جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا، داستاں حسین کی سمجھ میں آ گئی اگر، سمجھ میں آ گئی اگر، تو حر کی رہ گزار پر کرے گا عشق کا سفر، کرے گا عشق کا سفر، تڑپ تڑپ اٹھے گا تو کہے گا رات رات بھر حسین بس مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، میں جناب طفیل عباس صاحب جہاں کہیں بھی ہوں ان کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور سلام کے چند اشعار پڑھیں، جناب طفیل عباس صاحب۔ کربلا کے میدان میں آئے کیوں اندھیرا ہے، کن خدا کے پیاروں کا خون یہاں بہایا ہے، کربلا کے میدان میں آئے کیوں اندھیرا ہے، کون بے زباں ہے یہ، کون نوجوان ہے یہ، اس کا کارواں ہے جو موت نے جو لوٹا ہے، کربلا کے میدان میں آئے جو اندھیرا ہے، کس
है किसी का सर, रुक रहा है क्यों हर मंजर, कौन रंग प्यासा है करबला के मैदान में, हाय क्यों अंधेरा है, नन्हे नन्हे बच्चे क्यों کہہ کے تیغ رکھی شین میان میں، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، لو خنجروں میں تیغوں میں بھالوں میں گھر گئے، تنہا حسین بچیوں والوں میں گھر گئے۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ ریحان و سرور حزیز سنو یہ ایسا راز ہے، حسین کہہ رہے تھے بس خدا پہ مجھ کو ناز ہے، نہ بھائی نہ پسر رہا نہ کوئی چارہ ساز ہے، اذان ہے حسین ہے خدائے بے نیاز ہے، نہ زین نہ زمین پر یہ آخری نماز ہے۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ جس کے دل میں حسین رہتا ہے فرش مجلس کا جو بچھاتا ہے، جو بھی نوحہ کہیں سناتا ہے لیکن نام حسین روتا ہے، اس کو زہرا سلام کرتی 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 ہے، اس کو زہرا حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔
जमानात नबातात हैवानात इंसानात कोई भी मखलूक हो हर खल्क होने वाली शय मखलूक है और खल्क करने वाला खालिक है। तो बारे खलाकियत हर मखलूक से उसका रिश्ता बराबर है, लेकिन उन्हीं मखलूकात में उन्हीं पैदा की हुई चीजों में परवरदिगार ने कुछ चीजों को सेलेक्ट किया और कुछ मखलूक को मुंतखब किया। और एक तो दर्जेबंदी की और दर्जे बनाए जमादात, नबातात, हैवानात, और उसके बाद फिर उस सब पर तौहीद दी इंसान सुम्मस्तकामू, ये वही लोग को अल्लाह कह देते हैं तो फिर अब उससे टलते नहीं हैं, उससे हटते नहीं। पास इंतखाब और इख्तियारात दिए हैं, राइट्स ऑफ चॉइस दिए हुए हैं। इसके बाद अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब सामने कोई आए, ऐसा नहीं कि जो कहे मैं रहबर हूं से रहबर मान लो, जो कहे मैं हादी हूं से हादी मान लो। नहीं, तुम्हारे जो मसाइल जिंदगी है उनके ऊपर गौर करने के बाद जब तुम्हें दिखाई दे कि ये हमारे मसाइल जिंदगी को हल कर सकता है, जब उसे रहबर मान लिया है तो फिर अब टलना नहीं, बल्कि उस रहबर को रहबर मानने के बाद फिर जो वो कहता रहे वही अमल करते रहो। मां अताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जब पैगंबर हमारा देता रहे उसे ले लो, जिससे मना करे बाज आ जाओ। तो इससे पहले कि वो दे रहा है, इससे पहले कि उसे मान रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसमें देखो, तहकीक करो, मालूम करो, पता लगाओ, और जब पता चल जाए तो फिर अब उससे टलना नहीं। इसलिए कि वो जो तहकीक पहले हो चुकी है वो तुम्हारे लिए कारआमद है, और जिसके पीछे लग गए हो कि तुम्हारा रही गुजारने की कुछ चीजों की जरूरत है। मतलब हमें खाने की जरूरत है तो खाना जो देने वाला है उस रहबर को माना जाए। हमें कपड़े की जरूरत है तो जो कपड़ा देने वाला है वो रहबर मान लिया जाए, उसे हादी मान लिया जाए। हमें रहने की जरूरत है, जो हमें घर दे रहा है उसे हम हादी मान ले। तो जब हमने गौर किया तो थोड़ी देर के बाद हमने समझा कि खाना कुछ भी सही, कितना भी अच्छा सही, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं है। कपड़ा कितना भी, कि जो हमारी जिंदगी के हर मोड़ का इल्म हमें इनायत कर सके, ऐसा रहबर चाहिए, ऐसा हादी चाहिए कि जिससे जब कुछ पूछा जाए, जब कुछ मालूम किया जाए, जब बात की जाए तो हर सवाल का जवाब दे सके। ऐसा न हो कि हम पूछते रहे और ये कहे कि रुक जाओ हम पूछ के बताएंगे, तो फिर हम पूछ लेंगे कि जिससे आप पूछेंगे हम ही उससे पूछ लेते हैं। नहीं, जब उससे सवाल किया जाए, जब उससे मालूम किया जाए, जब उससे बातचीत की जाए तो वो बता दे, फौरन समझा दे, तमाम रूल हमें बता दे, तमाम हालात हमें समझा दे। और ऐसा रहबर हो कि जो आते ही ये ऐलान करता हुआ है कि देखो हम पढ़ाने आए हैं, हम तुम्हें पढ़ाने आए हैं, पढ़ने नहीं आए हैं, हम तुम्हें समझाने आए हैं, समझने नहीं आए हैं। ये तो मैं और नीचे से किताब पढ़ रहा हूं, वो आप पता लगाएंगे कि जब आने वाले रहबर को इस मंजिल पर खड़ा किया गया कि जरा इन लोगों को बताइए कि आप किस लिए आए, तो कहा क्या है नबी अल्लाह, मान लीजिए इशारे पर मैं अपनी जबान में कर रहा हूं, कुछ ऐसे इशारे होते हैं कि जिनको लफ्ज उस वक्त नहीं मिलते लेकिन बाद में मिल जाते हैं। उठा लीजिए, उठा लिया, तो वो होने लगी, तो अपनी मिजाज कुर्सी हुई, आंखें खोल दी, चेहरा देख लिया, और देखने के बाद नबी ने कहा कि अरे इतनी दूर से आए हो तो फिर यही ख्वाहिश जब आप सुनने की है तो ये भी बता दीजिए क्या सुनाओ। वो ने फरमाया आपने ये भी बता दीजिए क्या सुनाओ। वो सुनाओ कि जो हो चुका, या वो सुनाओ कि जो होने वाला है। उन्हें फरमाया पैगंबर को नौकरी सीखना याद है, क्या सुना दीजिए। तो रहबर है, अल्लाह की तरफ से वली है, और बहुत सारे किताबात हैं जो आप जानते हैं अल्लाह ही ने दिए हैं। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं
ایسی ذات بھی ہے، ایسی سیرت بھی ہے کہ جس نے 15 سال پہلے قرآن کے آنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی. وہ فرمائیں گے قرآن آیا ہے پیغمبر کی ایج جب 40 سال کی ہو گئی تب آنا شروع ہوا. پیغمبر کی ایج 40 سال کی تو قرآن آنا شروع ہوا. 15 سال پہلے ایک ایسا کردار ہمارے پاس ہے، ایک ایسی سیرت ہمارے پاس ہے کہ جس نے 15 سال پہلے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی. جب 15 سال تو ہم انتخاب کرتے بھی نہیں کرتے، ان جلاتے ان کو نہ اور جب لا کے لگ دیتا ہے وہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ صحیح کہا گیا. تب بتائیے ہم تو معمولی انسان، گنہگار انسان، بعد خدا ہمارے دور کہتا ہوں میں، بعد خدا جو کائنات میں افضل ترین شخصیت ہو سکتی ہے اس شخصیت کا نام ہے حضور ختم مرتبہ. بعد خدا کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت ہو سکتی ہے اس شخصیت کا نام ہے ختم مرتبہ. نہ ان سے اچھا مخرج کسی کا، نہ ان سے اچھی عربی کسی کی، نہ ان سے اچھا لہجہ کسی کا، نہ ان سے اچھی گفتگو کسی کی. ارے جب اگر آپ زبان نظر لگائیں گے جب شاگرد کے لہجے کو خدا اپنا لہجہ کہہ رہا ہو تو یہ تو خود اتحاد کے ان سے اچھا لہجہ نہیں ہے کہ اتنا نہیں سکتا ویسا قبضے ہجرا بہن میں کوئی نہیں سکتا. تو طریقہ آئیے اس کے سینے بھی آپ پڑھیں گے. اچھا مجھے اور دوسری بچوں نے حاصل کا بات بتانا ہے. نزول قرآن 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد اور یہ 25 سال کی ایج خطبہ شروع ہوا. خطبے میں جہاں شروع خطبہ اٹھا کے پڑھیے جہاں بھی مل جائے آپ کو کتابوں دیکھیے. خطبہ جب شروع کیا والد امیر المومنین حضرت ابو طالب نے، والد کل ایمان حضرت ابو طالب نے جب خطبہ شروع کیا تو بسم اللہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہاں سب ایک ہے، یہاں سب کا آواز ہے. بسم اللہ جو ہم نے دیکھا یہ بسم اللہ جو آئے تھے قرآن نے کہا کہ سب سے پہلی ہے قرآن کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ ہے یا نہیں؟ اور جس دوسری آیت جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے اس کے فوراً دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین. 40 سال کے عمر ہو جانے کے بعد یعنی 15 سال پہلے 10 سے امام علی مقام سے پیار روتے روتے باپ کو دنیا سے چلے گئے. محمد باقی نے جب بلایا تو قدموں کو پھیلا کے قبر کو بیٹھ گئے. بابا ارے آپ کو تو قبر مل گئی مگر آئے میرا دادا حسین 3 دن تک دیکھو کفن رہا. وسيعلم الذين ظلموا أيام الظالمين. سلام 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 یا حسین، 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 سلام 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 یا حسین. یا خدا یا خدا سرخ ہے آسمان چیختی ہے فضا، سلام سلام یا حسین. غیب سے آ رہی ہے مسلسل صدا، لو آفتاب شہادت طلوع ہو گیا. سلام